Luxurious furniture and home interior like wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP ceiling, PVC ceiling, all type work available. Contact on Mr. Julfikar, mobile number 7709829950. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات پڑھیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ بصیر النساء بنت اسد علی مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خداوند عالم نے ایک مرتبہ اور توفیق عطا کی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ معروضات کو عرض کروں. جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے قرآن مجید کی آیات ہے. یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے شروع میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی شک ہو شبے کی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کا علم پایا جاتا ہے، چاہے وہ خشک ہو چاہے وہ تر ہو، ہر چیز کا علم آپ کو قرآن مجید میں مل جائے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو جتنا زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا ذہن محکم ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا ذہن اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث
اپنے ان بندوں کو بنایا ہے کہ جن کو ہم نے چنا ہے. جب ورثہ ہوگا تو وارث ضرور موجود ہوگا. اگر ورثہ ہے تو وارث ضرور موجود ہوگا. آئیے ہم قرآن مجید سے پوچھتے کہ آیا قرآن مجید کا وارث کون ہے؟ قرآن مجید آگے بڑھ کے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو بنایا ہے. آپ دیکھیں مثلاً اگر کسی جگہ پر آپ جائیں، اس چیز کو اگر آپ ویران پائے، اس جگہ کو آپ خالی پائے، تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اس کا وارث کون ہے. اگر اس جگہ کو آپ خالی پائیں گے، آپ اگر کسی بچے کو جو یتیم ہے، اگر وہ رو رہا ہے، آپ دوسرے سے سوال کریں گے اس کا وارث کون ہے، تو وہ کہے گا کہ اس کا وارث کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ یتیم ہے. آپ کسی مقام پر جائیں گے، کسی مسجد کو ویران پائیں گے، کسی جگہ کو ویران پائیں گے، آپ کہیں گے اس کا وارث کون ہے، تو جواب آئے گا کہ اس کا وارث کوئی بھی نہیں ہے. لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید اپنی اصلی حالت پر باقی ہے. قرآن مجید کی زبر ہے، قرآن مجید کی زیر ہے. حالانکہ حکومتیں زیر زبر ہو گئی لیکن قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. حالانکہ 3 کتابیں اور ہیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، توریت، زبور، انجیل، لیکن ان تینوں کتابوں میں تبدیلی آ گئی، تحریف پیدا ہو گئی. ان کتابوں میں کیوں تحریف پیدا ہو گئی؟ کیونکہ ان کا کوئی وارث موجود نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کا ایک وارث آج بھی موجود ہے جو پردہ غیب میں ہے اور قرآن مجید کو بچاتا ہوا چلا آ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو قرآن مجید کا آج بھی وارث موجود ہے کہ جس کو خداوند عالم نے پردہ غیب میں رکھا ہے، کہ جو ہر مومنین کی مدد کے لیے ضرور پہنچتے ہیں، بلکہ صرف وہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کے لیے نہیں، بلکہ جو ان کا ماننے والا نہیں ہے ان کی بھی مدد کو پہنچتے ہیں. لیکن انسان کو خلوص دل سے پکارنا آنا چاہیے. اگر انسان اپنے امام کو خلوص دل سے پکارے گا، کیونکہ امام خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں اکیلا چھوڑ دیں تو یہ دنیا تمہیں کھا جائے گی، یہ دنیا تمہیں تباہ و برباد کر دے گی. ہمارا امام ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. پھر اس کے بعد آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں، قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ وارث کون ہے. بات اسی پہ چلے گی، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگوں کا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے تو مسلمان کہیں گے کہ آج کے زمانے میں قرآن مجید کا وارث علماء کرام ہیں. آیا وہ علماء کرام ہیں کہ جو بس اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یا دوسرے فرقے کے بھی علماء کرام اس میں شامل ہیں؟ تو آواز آئے گی کہ نہیں، بس وہی علماء کرام قرآن مجید کے اصل وارث ہے. دیکھیے، وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے. جو وارث ہوگا وہ ورثے سے افضل ہوگا، یعنی جتنی فضیلت ورثے کی ہوگی اتنی ہی فضیلت وارث کی بھی بیان کی جائے گی. تو کائنات میں آپ کہیں پر بھی جا کر دیکھ لیجئے، کسی کتاب میں بھی جا کر دیکھ لیجئے، تاریخ کی ہر کتاب میں بس ایک ہی شخصیت وارث کہلانے کے لائق ہے. اگر دشمنی مرتضیٰ میں اگر کسی کو نہ پتہ چلے تو میں بیان کرتا چلوں کہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
خود ارشاد فرما رہے کہ انا صدیق اکبر انا ناطق قرآن، یعنی میں صدیق اکبر ہوں، میں ناطق قرآن ہوں، یعنی قرآن صامت کا وارث قرآن ناطق ہی ہو سکتا ہے، کہ جو پیدا ہونے کے بعد ہی جب آغوش رسول میں آئے، جیسے ہی رسول کی آغوش میں آنکھ کھولے تو فوراً کہے کہ اے رسول میں انجیل سناؤں، میں زبور کی تلاوت کروں، میں توریت کی تلاوت کروں، یا میں قرآن کی تلاوت کروں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو قرآن صامت کا وارث صرف قرآن ناطق ہو سکتا ہے، جس کے فضائل قرآن سے ملتے جلتے ہوں گے۔ اہل بیت اور قرآن دونوں کا دامن تھامے رہیں گے، تبھی آپ جنت کو پا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے صرف کتاب کافی ہے، 1400 سال گزر گئے، آج تک انہیں صراط مستقیم ہی نہیں ملا، کبھی اس کے در جاتے ہیں تو کبھی اس کے در جاتے ہیں، لیکن ہم وہ ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم بھی مل گیا ہے اور قرآن صامت اور قرآن ناطق ہم دونوں کے ماننے والے ہیں۔ ایک طرف قرآن کے فضائل دیکھیے اور ایک طرف قرآن ناطق کے فضائل دیکھیے۔ اگر دونوں کے فضائل برابر نظر آ رہے ہیں تو بس وہی قرآن کا اصل وارث ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وارث ہی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس سے پہاڑوں کے راستوں کو طے کیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا علم ہے، چاہے وہ خشک ہو چاہے وہ تر ہو، ہر چیز کا علم قرآن مجید میں پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں مولوی کے پاس کہ مولانا ذرا ہمارے گھر چلیے، کئی دن سے ہمارے ابا مر نہیں رہے ہیں، ذرا سورہ یاسین کی تلاوت کریے کہ ہمارے ابا کی روح نکل جائے، ہمارے ابا کی روح نکل۔ جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر لوگ زندوں کو مردہ کر رہے ہیں۔ قرآن کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن پڑھنے سے مردہ زندہ ہوتا ہے، لیکن لوگ قرآن پڑھ کر زندوں کو مردہ کر رہے ہیں۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے فرزند رسول، میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص 70 دفعہ 70 مرتبہ سورہ حمد کی یا صرف بسم اللہ کی تلاوت کرے اور وہ مردے پر دم کرے تو کیا مردہ زندہ ہو جاتا ہے؟ امام نے فرمایا بالکل زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر امام نے کہا کہ 70 مرتبہ تو بہت زیادہ ہو گیا، اگر کوئی شخص صرف اور صرف 3 مرتبہ سورہ بسم اللہ کی تلاوت کر کے مردے پر دم کر دے تو مردہ کھڑا ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے آگے بڑھ کر فرمایا 3 مرتبہ تو اور زیادہ ہو گیا، اگر کوئی شخص صرف اور صرف 1 مرتبہ بسم اللہ کی تلاوت کر کے اگر مردے پر دم کر دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا، پھر اس کے بعد مولا سے سوال کرنے لگا کہ اے مولا،
میں نے تو بارہا یہ عمل انجام دیا لیکن مردہ زندہ ہوا نہیں. امام نے بڑا پیارا جملہ فرمایا, قرآن میں تو اثر ہے لیکن تمہاری زبان میں اثر نہیں ہے. قرآن میں تو اثر پایا جا رہا ہے لیکن تمہاری زبان میں اثر نہیں پایا جا رہا ہے. اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اے مولا ذرا ہمارے ساتھ چلیے, فلاں مقام پر ایک مردہ پڑا ہے, ذرا اس کو زندہ کر کے دکھا دیجئے. کہہ بھی رہا کس سے ہے کہ جو پوری کائنات کا وارث ہے, کہ اگر وہ صرف بسم اللہ نہ پڑھے, اگر صرف ٹھوکر مار دے اس کے گھرانے والے تو مردہ زندہ ہو کر بیٹھ جائے. یہ وہ گھرانہ ہے. حاتم طائی کی مثال آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ حاتم طائی 70 دروازوں سے بانٹتا تھا, لیکن میرا مولا وہ ہے کہ ایک دروازے سے اتنا عطا کر دیتا ہے کہ 70 دروازوں تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے. پھر اس کے بعد مولا اس کے ساتھ گئے, جانے کے بعد دیکھا کہ ایک میت پڑی ہوئی ہے. مولا نے ابھی بسم اللہ کی تلاوت ختم نہیں کی تھی, اس مردے کو ٹھوکر ماری اور کہا قم باذن اللہ, کھڑے ہو جا اللہ کے اذن سے, زندہ ہو جا اللہ کے اذن سے. وہ فوراً مردہ کھڑا ہونے کے بعد فوراً امام کو سلام کیا, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اور اس کے بعد صرف سلام نہیں کیا بلکہ اس نے کہا کہ آپ ہی حقیقی حجت خدا ہے, آپ کے علاوہ کوئی حجت خدا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو حقیقی حجت خدا وہی ہوگا کہ جو اللہ کی طرف سے اللہ نے جسے امام بنایا ہوگا. لوگوں کے بنائے ہوئے امام اور ہوتے ہیں, اللہ کا بنایا ہوا امام اور ہوتا ہے. لوگوں کے اگر بنائے ہوئے امام کی باتوں پر آپ عمل کریں گے تو آج آپ حال دیکھ لیجئے کہ کیسا ہے, لیکن جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے اماموں پر عمل کیا آج ان کا حال دیکھ لیجئے کیسا ہے. پھر اس کے بعد ایک ایسا ہی واقعہ مولائے کائنات کے بارے میں ملتا ہے, لیکن میں اس واقعے کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھوں کہ وارث کی بات چل رہی کہ وارث کون ہوتا ہے. ثابت ہو گیا کہ وارث کون ہے. وارث صرف اور صرف اہل بیت ہے قرآن کے, اور اہل بیت کے علاوہ کوئی دوسرا وارث نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات کہ ولایت مولائے کائنات کے بغیر نہ آپ کی نماز قبول کی جائے گی, نہ آپ کا روزہ قبول کیا جائے گا, نہ آپ کے حج قبول کیے جائیں گے. چاہے جتنے بھی اچھے اعمال کیوں نہ انجام دے لیجئے, جب تک آپ کے دل میں علی کی محبت اور ولایت مولائے کائنات نہیں ہوگی, آپ کی نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی, آپ کا روزہ آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا. جیسا کہ مولائے کائنات کے صحابی غلام جسے ہم قمبر کے نام سے جانتے ہیں, جب قمبر اور مولائے کائنات مسجد کی طرف روانہ ہوئے تہجد کے لیے, نماز تہجد کے لیے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, جیسے ہی گھر سے نکلے, ابھی مسجد کے تھوڑا پہلے ہی پہنچے تھے, تو قمبر نے کسی قاری کی تلاوت سنی, قاری قرآن کی تلاوت سنی, اور بڑی پیاری آواز قمبر کو لگی, بہت پیاری آواز میں تلاوت کر رہا تھا قرآن کی. قمبر کے دل میں یہ آیا کہ ذرا میں بھی چلوں, ذرا دیکھوں تو, ذرا پتہ تو کروں کہ ایسا کون قاری ہے کہ اتنی میٹھی آواز میں تلاوت قرآن کر رہا ہے. پھر اس کے بعد قمبر کے دل میں یہ ہے کہ آج مولا اکیلے چلے جائے نماز تہجد ادا کرنے کے لیے,
اور میں چلتا ہوں ذرا قاری کو دیکھ کر آتا ہوں. مولا نے کہا کہ قمبر نہ جاؤ، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. مولا وہ ہوتے ہیں، ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں کہ جو دلوں کے رازوں کو بھی بہتر جانتا ہے. پھر اس کے بعد مولائے کائنات اور قمبر مسجد میں آئے اور نماز تہجد ادا کی. نماز شب ادا کرنے کے بعد جب نماز فجر کا وقت آیا، نماز فجر ادا کی. نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب نماز فجر تمام ہو گئی، مولائے کائنات لوگوں کو مسئلے مسائل بتانے میں مشغول ہو گئے، اور ادھر قمبر نے موقع پا کر اپنی جوتی سنبھالی اور فوراً اس قاری کی طرف روانہ ہو گئے. ہاتھوں میں جوتی دبائی اور اس قاری کی طرف فوراً روانہ ہو گئے. جب اس قاری کے گھر پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک قاری ہے جو اپنی چھت پر، اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. قمبر ابھی دروازے پر انتظار کر رہے ہیں کہ وہ قاری نیچے آئے اور میں اس قاری سے پوچھوں، ذرا سوال کروں. جب وہ قاری نیچے آیا، قمبر نے پوچھا کہ بھائی آپ کی تلاوت تو بڑی اچھی ہے، بڑی میٹھی آواز میں آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے. اس قاری نے کہا کہ تلاوت قرآن کا جو مسئلہ ہے، جہاں تک تلاوت قرآن کا مسئلہ ہے، یہ تو میری اپنی محنت ہے. میں نے اتنی محنت کی ہے کہ آج اس مقام تک پہنچا ہوں، کیونکہ خداوند عالم اسی کا ساتھ دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم کوشش کرو، میں تمہارے مال میں برکت دینے والا ہوں. خداوند عالم کہتا ہے کہ کوشش کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر اس کے بعد دوسرا سوال قمبر نے کیا کہ اے قاری قرآن، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہارا کوئی رابطہ حضرت علی سے ہے؟ کیا تمہارا کوئی رابطہ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام سے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس قاری نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ مولائے کائنات سے کیسا رابطہ؟ وہ بھی تو ہماری طرح ایک خاکی مخلوق ہے. وہ بھی تو ہماری طرح ایک خاکی مخلوق ہے. قمبر کے ذہن میں فوراً سوال آ گیا کہ مولائے کائنات نے صحیح کہا تھا کہ نہ جاؤ قمبر، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. جب قمبر نے جواب سنا کہ علی بھی ہماری طرح ایک خاکی مخلوق ہے، ان سے کیسا رابطہ، فوراً مولائے کائنات کے پاس قمبر تشریف لے کر آئے. مولائے کائنات نے پھر کہا کہ قمبر، میں نے تو کہا تھا نا کہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، مت جاؤ. پھر اس کے بعد قمبر نے مولائے کائنات سے پوچھا کہ اے علی، کیا آپ اس قاری کو جانتے ہیں؟ کیا آپ اس قاری کو جانتے ہیں؟ مولائے کائنات نے جواب دیا کہ جب عالم ارواح میں جب تمام لوگوں سے ولایت کا اقرار لیا جا رہا تھا، اللہ کی ولایت کا اقرار لیا جا رہا تھا، تو اس قاری نے اللہ کی ولایت کا اقرار کیا. اس کی آواز میں نے وہاں سنی تھی اور آج تک اس کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے، مجھے یاد ہے. پھر اس کے بعد جب رسول کی ولایت کا اقرار لیا تھا تو اس نے رسول کی ولایت کا اقرار بھی کیا. اس کی آواز میں نے وہاں پر سنی تھی اور اس کی آواز آج تک میرے کانوں میں موجود ہے. لیکن جب اللہ نے میری ولایت کا اقرار اس قاری سے لیا تو اس نے میری ولایت کا اقرار نہیں کیا. میری ولایت کا اقرار نہیں کیا تو میں نے بھی فوراً فیصلہ کر دیا، جو علی کی ولایت کا منکر ہو، نہ اس کو نماز فائدہ پہنچائے گی، نہ اس کو قرآن فائدہ پہنچائے گا، نہ اس کو حج فائدہ پہنچائے گا، نہ اس کو نماز فائدہ پہنچائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چاہے وہ پورے قرآن کا حافظ کیوں نہ ہو جائے،
چاہے وہ جھوم جھوم کر قرآن ہی کیوں نہ پڑھتا رہے، جب تک علی کی ولایت نہیں ہے دل میں تب تک کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب محشر کا میدان سجے گا، تمام سوالات جوابات ختم ہو جائیں گے، تو اللہ کی آواز آئے گی، اے جبرائیل انہیں روکو، ان سے ایک سوال اور کرنا ہے۔ وہ سوال کوئی اور نہیں ہوگا۔ آپ سوچئے جنت میں بس جانے کے لیے ایک قدم بچا ہوا ہے، اللہ کی آواز آئے، ہمارا دماغ نہ خراب ہوگا؟ سارے سوال کے جواب تو ہم دے دیے ہیں، اب کون سا سوال باقی ہے جو اللہ پوچھنا چاہ رہا ہے؟ بس ایسے ایک قدم رکھنا ہے اور جنت میں ہم پہنچ جائیں گے، اور جب خداوند عالم جنت میں ڈال دے گا تو دوبارہ باہر نہیں نکالے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ روایات میں ہے کہ پہلے جس کے بھی گناہ ہیں، ہم سب کے گناہ ہیں، سب سے پہلے ہم سب کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ جب اپنے گناہوں کو ہم لوگ دھلوا لیں گے، اس کے بعد خداوند عالم ہم کو جنت میں بھیجے گا، کیونکہ ایک بار جب جنت میں چلے جائیں گے تو دوبارہ نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد جب تمام گناہ کو دھل لیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر ایک کنواں موجود ہے، اس کنویں کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، آپ استاد محترم جناب عرفان حیدر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کنویں کا کیا نام ہے، مجھے ابھی اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کنویں میں ہم کو ڈالا جائے گا، اس کنویں میں ڈالنے کے بعد ہمارے تمام گناہ دھل دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمیں جنت میں جانے کا موقع ملے گا۔ یہ مت سوچئے کہ ہم علی سے محبت کرتے تو ہم کو سیدھا جنت مل جائے گی، نہیں۔ اگر آپ علی سے محبت کرتے ہیں، آپ علی کو مانتے ہیں اور علی کی ہی نہیں مانتے ہیں، آپ امام کو مانتے ہیں اور امام کی ہی نہیں مانتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ تم خمس دو، تم جتنا خمس نکالو گے اتنا تمہارے مال میں برکت ہوگی، لیکن خمس حلال پیسے کا نکالنا ہے، حرام پیسے کا نہیں نکالنا ہے۔ لیکن آج کیا چل رہا ہے؟ ڈریم 11 چل رہا ہے۔ ڈریم 11 ایک ایپ ہے، وہ چل رہا ہے۔ ہمارے مجتہد کا کیا فتویٰ ہے؟ ڈریم 11 پر پیسہ لگانا حرام ہے۔ ڈریم 11 پر پیسہ لگانا حرام ہے، اور آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ڈریم 11 پر پیسہ لگا رہے ہیں کہ ہم 2 منٹ میں کروڑ پتی بن جائیں گے۔ یہ ان کی نادانی ہے اور جہالت ہے کہ 2 منٹ میں کروڑ پتی بن جائیں گے، 2 منٹ میں ہم امیر ہو جائیں گے۔ میں نے باہر کتنے لوگوں کو دیکھا، میں اپنے بھیونڈی کی بات کر رہا ہوں، باہر کی نہیں بات کر رہا ہوں، اپنے بھیونڈی کی بات کر رہا ہوں میں، کہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ڈریم 11 پر پیسہ لگا رہے اور کما رہے ہیں۔ اس سے صرف وہی نہیں خراب ہو رہا ہے بلکہ اس کی آنے والی پوری نسل برباد ہو جائے گی۔ صرف وہی نہیں برباد ہوگا، کیونکہ اس میں حلال حرام دونوں مل جائے گا۔ جب حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جائے گا تو اس نے ایک لقمہ نہیں کھایا ہے بلکہ اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ پل رہی ہے۔ تو ڈریم 11 پر پیسہ لگانا، اگر آپ کو پیسہ ہی کمانا ہے تو اپنا کاروبار شروع کریں، جس طریقے سے میسم کھجور کا کاروبار کرتے تھے۔ لیکن لوگ کیا سوچتے ہیں، ہم چھوٹا موٹا کاروبار کیوں کریں؟ جب تم چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرو گے تبھی خداوند عالم تمہاری مدد بھی کرے گا۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں 10 روپیہ لگا کے کروڑ پتی بن جاؤں گا، تو یاد رکھنا جو 10 روپیہ تم کو خداوند عالم نے عطا کیا ہے وہی 10 روپیہ تم سے وہی چھین بھی سکتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے اور امام کے واسطے آپ ڈریم 11 پر پیسہ نہ لگائیں۔ اگر آپ کو کمانا ہے تو آپ حلال طریقے سے کمائیں، کیونکہ یہ بات 1400 سال پہلے ہی بتا چکے تھے مولائے کائنات کی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حرام طریقے سے پیسہ کمانا بہت آسان ہو جائے گا۔
حلال طریقے سے انسان پیسہ نہیں کمائے گا تو حرام کی طرف جائے گا، اور لوگ آج جا بھی رہے ہیں۔ ہم جب اپنے معاشرے کو نہیں سدھار پا رہے ہیں تو دوسرے کے معاشرے کو کیسے سدھاریں گے؟ جب ہم اپنی قوم کو نہیں سدھار پا رہے ہیں تو جب دوسرا کوئی غیر مذہب والا ہمارے فرقے میں تبدیل ہوگا تو ہم کیا اس کو بتائیں گے کہ ہم ڈریم 11 پر پیسہ لگا کے حرام کماتے ہیں؟ ہم حرام کی کمائی کھاتے ہیں، تم کو بھی حرام کی کمائی کھلائیں گے۔ آج جب جناب زینب پسر سعد سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہی تھی؟ اے پسر سعد، کیا تجھے دکھ نہیں رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ کس کا نواسا ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ علی کا لخت جگر ہے، یہ فاطمہ کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، یہ رسول کا نواسا ہے۔ جناب زینب مخاطب ہو کر کہہ رہی ہیں، لیکن شمر اور پسر سعد کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پیٹ میں حرام غذائیں بھری ہوئی تھی۔ تو اگر جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جاتا ہے تو آپ چاہے اگر وقت کا امام بھی آ کر اسے بول دے تب بھی اس کی بات تب بھی اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ہماری تو بات بہت دور ہے، ہم تو بہت دور کے، ہم تو چھوٹے سے طالب علم ہیں۔ ہم آئیں گے یہاں پر بیان کریں گے، ہمارا کام ہے بیان کرنا، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ کل کو محشر میں جب شہزادی آپ سے سوال کریں گی تو آپ کا کالر پکڑا جائے گا، ہمارا کالر نہیں پکڑا جائے گا، کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو چکے ہیں بول کر۔ عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ عمل کریں گے تو کل محشر کے میدان میں آپ شہزادی کے سامنے آنکھ اٹھا کر باتیں کر پائیں گے۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو شہزادی کے سامنے آپ شرمندہ ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو وارث ثابت ہو گیا اور بات بھی تمام ہو گئی اور وقت بھی تمام ہو گیا۔ انشاءاللہ اگر توفیق اللہ نے عطا کی تو پھر سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا اور کچھ معروضات آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کروں گا۔ آج ایک مرحومہ کی مجلس کے لیے آپ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ مرحومہ تھیں کہ جنہوں نے اس عزا خانے کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ آپ جس سے بھی آپ بھیونڈی میں پوچھیں گے کہ وہ خاتون کیسی تھی، کوئی بھی اس کے خلاف بری باتیں نہیں کہے گا، بلکہ لوگ اس کی تعریف کریں گے کہ ہاں وہ خاتون بہت اچھی تھی، کیونکہ وہ خاتون تھی کہ جو آ کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی لیکن عزا خانے کی خدمت کرنا انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آنکھوں کی بینائی چلی گئی لیکن عزا خانے کی خدمت کرنا انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو آج اس خاتون کے آپ اصالِ ثواب کی مجلس میں آئے۔ آج میرا بھی دل کر رہا ہے کہ اس شہزادی کا مصائب بیان کروں کہ جو خاتون جنت ہے، کہ جسے ہم لوگ زہرا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، ابھی رسول کی رحلت کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ لوگ آگ اور لکڑی لے کر بطول کے دروازے پر آ گئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے پر آگ لگا دیں گے۔ اندر سے آواز آئی کیا تم اس دروازے پر آگ لگا دو گے کہ جس دروازے پر رسول سلام کرنے کے لیے آتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم اس دروازے پر بھی آگ لگا دیں گے۔ پھر اندر سے آواز آئی کیا تم اس دروازے کو جلا دو گے کہ جس میں حسن و حسین جیسے چھوٹے چھوٹے دو پھول رہتے ہیں؟
آواز آئے کہ ہاں ہم اس دروازے کو بھی آگ لگا دیں گے۔ ارے ظالموں نے ایک نہ سنی، دروازے پر آگ لگا دی گئی۔ ارے صرف دروازے پر آگ نہ لگائی گئی بلکہ ایک ملعون نے دروازے پر ایسی لات ماری، ارے سیدہ در و دیوار کے درمیان پس گئی۔ سیدہ کا پہلو زخمی ہوا۔ بی بی نے فضہ کو آواز دی، اے فضہ ارے مجھے سنبھالو، ارے میرا محسن شہید ہو گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے ائمہ کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں خاص دعا یہ ہے ہم سب کے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، تجھے واسطہ بیمار کربلا کا جو بھی بیمار ہے ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جس مرحومہ کے لیے آج مجلس رکھی گئی ہے اس مرحومہ کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو آقا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ بصیر النساء بنت اسد علی مرحوم کی رکوع ایصال فرما۔